وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز ذی وقار علماء کرام، سامعین کرام قابل احترام، پردہ میں بیٹھی میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے صحیح العقیدہ اور سلیم المنہج میں پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین کی انبیاء پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان گرامی، وقت قلیل ہے. میں آپ حضرات کے سامنے مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کا میرا جو موضوع ہے صلہ رحمی کی اہمیت. صلہ رحمی سے مراد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کی جائے، ان کے دکھ، درد، خوشی، غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے. اگر ہماری قریبی رشتہ دار مالی حالات سے کمزور ہیں تو مال کے ذریعے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گاؤں اور بستی میں ایک دوسرے کے درمیان خلفشار ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہیں، باپ بیٹے سے نا اتفاقی ہیں، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں. حالانکہ صلہ رحمی کی اہمیت کو اگر جاننا چاہتے ہیں، اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو گلیوں میں، کوچوں میں، بستیوں میں عام لوگ کہنے لگے، لوگوں دوڑو، نبی کی استقبال کے لیے ہمارے نبی آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے، چلو لوگوں. تمام لوگ گلیوں میں، کوچوں میں اور بستی میں عام زبان بیک وقت کہنے لگے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں بھی اس ہجوم میں، میں بھی اس مجلس میں حاضر ہو چلا. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیکھا تو مجھے یہ ہو چلا اور میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں
معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا، جو پہلی تقریر کی تھی، جو پہلا میسیج مدینہ والوں کو سمجھایا تھا اور سب سے پہلا پیغام دیا تھا، جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا پیغام 4 باتوں پر مشتمل تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی قائم کرو، ایک دوسرے کا خاص خیال رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو جائے تو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا اجر مجھے کیا ملے گا اور تم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تدخلوا الجنۃ بسلام، اگر سلام کو عام کرو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سب سے پہلا خطبہ دیا تھا مدینے میں، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ آج ہماری جان پہچان کے ہیں، آج ہمارے قریبی ہیں، کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اگر ہم کو اس سے فائدہ ملے، اگر ملنے کی کوئی یہ رہتی ہے، امید رہتی ہے، تو ہم اس سے سلام کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کتنے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں جن سے ہم سلام سال دو سال بند کیے ہوئے ہیں، جو کہنے کا میں صلہ رحمی کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترغیب دی ہے، صلہ رحمی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا درس دیا ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ جنت میں لے جانے اعمال میں سے ہے، توحید جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی مجھے ایسا عمل بتلائیے، کوئی ایسا کام بتلائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، او میرے صحابہ، اگر تم جنت میں داخلہ لینا چاہتے ہو، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور ایک خاص خیال رکھا جائے۔ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسرے کو مشکل کشائی سمجھتے ہیں، دوسرے کو حاجت روائی سمجھتے ہیں، اپنا ماتھا دوسرے کے سامنے خم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، میرے صحابہ، تمہیں جنت میں جانا ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں اور قرآن کی بہت ساری آیات کریمہ جب نظر سے گزرتی ہے کہ اللہ نے کیوں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر، جب عبادت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، جب عبادت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، ہم اور آپ بازار میں جاتے ہیں، میں دوسری طرف بہک رہا ہوں، میں جو اصل عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَتُصِلُ الرَّحِمَ، اور ایک دوسرے اپنے رشتہ داری کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ آج ہم اور آپ کتنے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے؟ کتنے سالوں سے کتنے آدمی کے والد محترم ناراض ہیں لیکن بیٹا باپ سے سلام نہیں کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ
اضافہ کی جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جسے یہ پسند ہو کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، وینسا لہ فی آثرہ، اور جسے یہ چاہیے اور جسے یہ پسند ہو کہ ان کے عمر میں درازگی ہو، ان کی عمر میں فراخی ہو، کشادہ ہو، تو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ آج ہم اور آپ صلہ رحمی سے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے درمیان صلہ رحمی کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اگر آپ رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو بھی مصیبت بھیجتا ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر مصیبت نہیں بھیجے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ مشکلوں سے دوچار نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب التفسیر الٹا کے دیکھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس ہوئے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت لے کر کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا۔ اگر آپ الرحیق المختوم جو کہ سیرت النبی پر اول انعام یافتہ کتاب ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی، اگر آپ ان میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے واپس ہوئے، غار حرا سے واپس ہوئے، تو آپ کا گردن کا گوشت دھڑک رہا تھا۔ جب آئے، گھر آئے، تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا اور آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میری بیوی خدیجہ، زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، مجھے میرے اوپر چادر اڑا دو، یا خدیجہ تو، اے میری بیوی خدیجہ، مالی مجھے کیا ہو گیا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خدشہ لاحق ہے، ایسا نہ ہو کہ میں برباد کر دیا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں مٹا دیا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ مجھے رسوا کر دیا جاؤں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان دلاتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، کلا ابشر، اے میرے سرتاج، آپ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ تو واللہ واللہ انک لتصل الرحم، قسم خدا کی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بات بولتے ہیں۔ بہت ساری اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے قریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، لیکن جو آدمی، جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی عرش سے یہ رحم لٹکا ہوا ہے، یہ رشتہ لٹکا ہوا ہے، اور کہتا ہے، اے میرے مولا، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے میرے مولا، جو مجھ کو جوڑے تو اس کو جوڑ دے، جو مجھ کو توڑے تو اس کو توڑ دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جوڑے رکھے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو، تو آپ رشتے کو قائم کریں، صلہ رحمی کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ صلہ رحمی نہ کریں، قطع رحمی کریں، تو حضرات گرامی، پھر اللہ رب العالمین آپ کو توڑ دے گا۔